الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اس سبق اور درس کا عنوان ہے وجود خدا کا اثبات. کائنات کے خالق اور صانع کا اثبات. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، اس سے پہلے والے درس اور سبق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کائنات کے بارے میں دو نظریں پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ مادہ پرستوں کا جو کائنات کو مادہ سمجھتا ہے، جس کے لیے خدا، خالق اور صانع کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کائنات خصوصاً انسان خود سے وجود میں آتا ہے، اس دنیا میں کچھ دن زندگی کرتا ہے، مر جاتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے. یہ مادہ پرستوں کا عقیدہ ہے. یہ کائنات کے بارے میں تصور کائنات کے بارے میں مادی تصور رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے. انسان خود سے وجود میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے. نہ کسی خالق کی ضرورت ہے، نہ کسی صانع کی ضرورت ہے، نہ کسی مقصد اور ہدف کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خلق ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ الہی تصور کائنات رکھنے والوں کا نظریہ ہے، خدا پرستوں کا نظریہ ہے، خدا پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والوں کا نظریہ ہے. جیسا کہ عرض ہوا، الہی تصور کائنات رکھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان خالق، صانع اور پیدا کرنے والے کی طرف محتاج ہے، جسے خدا کہتے ہیں. دنیا، انسان، کائنات اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ اس کائنات میں ہیں، ان سب کا کوئی بنانے والا خالق، صانع ضرور ہے. خالق ہے، صانع ہے، پیدا کرنے والا کوئی ہے جو حکیم، توانا اور دانا ہے. اور خدا پرستوں نے، خدا پر ایمان رکھنے والوں نے، خدا پر عقیدہ رکھنے والوں نے الہی تصور کائنات والوں نے اپنے مدعا پر متعدد دلائل پیش کیے ہیں. انشاءاللہ آج کے سبق اور درس اور آنے والے دروس میں ان میں سے بعض اہم دلیلوں کو مختصر طور پر بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، جو لوگ مذہبی ہیں، خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے
خدا کے وجود پر دلیل، یعنی وہ لوگ جو خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ جو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو احکام الہی پر عمل پیرا ہیں، وہ لوگ خدا پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ مومنین کے لیے کسی عقلی، کسی فلسفی، کسی منطقی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ خدا کے وجود پر دلیل خود خدا کے وجود ہے، خود ذات پروردگار اس کے وجود پر دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے درجنوں آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان میں سے 2 آیتیں مختصر اور بہت ہی تو چھوٹی آیتیں اب حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ سورہ فصلت میں ارشاد ہوا اولم یکف بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اولم یکف بربک، کیا تیرے پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہ علیم حکیم، دوسری آیت میں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ انہ علی کل شیء شہید، تیسری آیت میں وہ ہر شے کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے۔ کیا خدا کے وجود کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ دوسری آیت میں فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عن قریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں، فی الآفاق تمام اطراف عالم میں، وفی انفسہم اور خود انسان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے۔ سنریہم، ہم بہت جلد دکھلائیں گے، آیاتنا ہماری نشانیوں کو، فی الآفاق کائنات کے ذرے ذرے میں، پورے عالم میں، وفی انفسہم اور خود انسان کی نفس میں، اپنے وجود کی نشانیوں کو انسان کو دکھائیں گے، تاکہ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انسان پر، مخلوقات پر، بشر پر یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا حق۔ قرآن کی متعدد آیات کی روشنی میں خدا پر عقیدہ رکھنے والے مومنین کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ ان 2 آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے، اور بھی متعدد آیات ہیں، اور احادیث میں بھی درجنوں احادیث میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے خدا کو پہچاننے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ خود ذات پروردگار ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خداوند متعال کے وجود کے بارے میں فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا خدا کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو میں نے اور علی نے، حقیقی معنوں میں خدا کو میرے اور علی کے بغیر کسی نے نہیں پہچانا۔ حتیٰ 1,24,000 انبیاء، 1000 انبیاء ان کے اوصیاء نے بھی کما حقہ خدا کی حقیقت کو، خدا کو انہوں نے نہیں پہچانا ہے۔ اگر خدا کو کسی نے پہچانا ہے تو میں نے اور علی نے۔ یہ علی خدا کے وجود کے بارے میں فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات کی خود ہی دلیل ہے۔ بکا عرفتک، معبود بکا عرفتک وانت دللتنی، معبود میں نے تجھے تیرے وسیلے سے ہی تجھے پہچانا ہے،
اگر علی نے خدا کی حق کما حق کہو، خدا کی معرفت اگر علی کو حاصل ہوئی ہے تو یہ علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ معبود بکا عرفتک، معبود میں نے تجھے تیرے وسیلے سے ہی پہچانا ہے۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي فَأَنْتَ دَلَلْتَنِي، اور اپنی طرف تو نے ہی میری رہنمائی کی ہے، اگر تو میری رہنمائی نہ کرتے تیرے وجود کی طرف، تیری ذات کی طرف، تو علی حق معرفت، تیرے ذات کی حقیقی معرفت علی حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن تو نے ہی میرے رہنمائی کی ہے اپنی طرف، اور میں نے تجھے تیرے وسیلے سے ہی تجھے پہچانا ہے۔ لہذا مومنین کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں، جو مفاتیح الجنان میں بھی نقل ہوئی ہے، کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، معبود کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، معبود جو چیزیں اپنے وجود میں تیری طرف محتاج ہیں، ان سے تیرے وجود کے لیے کیوں کر اور کس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے؟ جو چیزیں خود محتاج ہیں ان کے ذریعے تیرے وجود پر کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ ایک فقیر غنی بذات کے اظہار کے لیے کیسے دلیل ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے؟ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، معبود جو چیزیں اپنے وجود میں تیری طرف محتاج ہیں ان سے تیرے وجود کے لیے کیوں کر استدلال کیا جا سکتا ہے؟ نامعقول ہے، ناممکن ہے، محال ہے ایک فقیر چیز کے ذریعے، ایک محتاج چیز کے ذریعے غنی بذات کی تعریف کرے، غنی بذات کو پہچانے۔ فرماتے ہیں اَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّہُورِ مَا لَیْسَ لَکَ، معبود کیا کسی کے لیے اتنا ظہور ہے جو تیرے لیے ہے؟ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرُ لَكَ، تاکہ وہ تیرے وجود، ظہور اور اظہار کا ذریعہ بن سکے۔ کیا کسی چیز کے لیے اتنا ظہور ہے جو تیرے لیے ہے، تاکہ وہ چیز تیرے وجود، ظہور اور اظہار کے لیے ذریعہ بن سکے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے کائنات میں؟ ہرگز نہیں۔ تجھ سے زیادہ روشن اور واضح ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ لہذا جو خود تاریک ہے، اس تاریک کے ذریعے کسی واضح چیز پر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تاریک چیز کے ذریعے، تاریکی کے ذریعے روشنائی کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ، پالنے والے تو غائب ہی کب تھا؟ مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ، پالنے والے تو غائب ہی کب تھا کہ تیرے لیے کسی ایسی دلیل کی ضرورت پڑے جو تیرے اوپر دلالت کرے؟ تو غائب ہی کب تھا جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو؟ وَمَتَى بَعُدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، معبود تو کب دور تھا؟ وَمَتَى بَعُدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، اور معبود تو کب دور تھا کہ آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچا جا سکے؟ پھر فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، اسے کہتے ہیں امام معصوم، اسے کہتے ہیں خدا کا جانشین، ایسے لوگوں کو خلیفہ خدا کہا جاتا ہے۔
ایسے لوگوں کو خدا اس زمین پر اپنا جانشین بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، معبود آندھی ہو جائے وہ آنکھیں، آندھی ہو جائے وہ آنکھیں، لا تراک علیہا رقیبا، جو تجھے نہ دیکھ سکے، حالانکہ تو ہمیشہ ان کا ہم نشین تھا۔ مختصر یہ ہے کہ خدا پرستوں اور خدا پر ایمان رکھنے والوں اور خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ یہ ایک نکتہ۔ دوسرا نکتہ، مادہ پرستوں اور منکرین خدا کے لیے خدا پرستوں اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے خدا کے وجود پر جو دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے پہلی دلیل برہان علیت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے سامعین اور ناظرین دقت کریں۔ اگر انسان، کوئی بھی انسان، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فرق نہیں کرتا، اگر انسان، اگر وہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو، اپنے اطراف میں یا خود اپنے وجود میں اپنی طرف اور جو کچھ اس کے دائرہ ادراک میں ہے، جن چیزوں کو وہ درک کر سکتا ہے اور جو کچھ انسان کے اطراف میں ہے، گرد و پیش میں، گرد و نواح میں ہے، اس کے بارے میں غور کرے، فکر کرے، ان میں دقت کرے، تدبر سے کام لے، ان میں غور و فکر کرے، تو انسان کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز یہاں تک کہ یہ انگوٹھی، کوئی بھی چیز، حتیٰ یہ انگوٹھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس دنیا میں کسی سبب اور علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ یہ انگوٹھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے لیے بھی بنانے والے کی ضرورت ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے یہ انگوٹھی کی شکل اختیار کی اس نے، اور یہ کاغذ جو میرے سامنے ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور یہ جو لیٹیں آس پاس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی کوئی بنانے والا ہے، یہ گھر، یہ بلڈنگ، اس کا بھی کوئی انجینئر، کوئی کارگر، کوئی مزدور جس نے اس کو کھڑی کی ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اور اسی طرح کہیں کوئی خوبصورت تحریر دیکھیں، خوش خطی کے ساتھ لکھی ہوئی کوئی کتاب نظر آئے، کوئی تحریر دیکھیں، تو یقین کرے گا کہ اس تحریر کا کوئی لکھنے والا ضرور ہوگا۔ بلڈنگ کو دیکھ کر یقین کرے گا اس بلڈنگ کا نقشہ کھینچنے والا انجینئر اور اس کو بنانے والا مزدور اور کارگر ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح انسان کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے، وہ گھڑی دیکھ کر انسان یقین کرے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہوگا۔ اور انسان اسی طرح اس پوری کائنات میں اور خود اپنی ذات میں اگر دقت کرے اور وجود میں غور و فکر کرے گا کہ اس کائنات اور خود انسان کے وجود میں آنے کے لیے کسی ایسے سبب کا محتاج ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اور یہ وجود بخشنا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کائنات میں کوئی بھی چیز سبب اور علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، کوئی عاقل انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پاگل ہو تو الگ سی بات ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔
تو یہ چیزیں مثلا انسان جو موجود ہے، زندہ موجود ہے، اس وقت میں زبان درازی کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور جو لوگ سن رہے ہیں انسان کے عنوان سے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا وجود اس دنیا میں آنے کے لیے سبب کی ضرورت ہے، اور یہ سبب 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، محمود حیدری نے خود کو پیدا کیا ہے، یہ ایک فرض ہے، اور یہ فرض بھی 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر انسان نے خود کو پیدا کیا ہے تو خود کو پیدا کرنے سے پہلے یا وہ خود موجود تھا یا معدوم تھا، یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ خود ہے، انسان نے خود کو وجود بخشا ہے اور خود کو پیدا کیا ہے، یا خود اس کی طرح کوئی دوسری مخلوق ہے جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے انسان نے یا کسی دوسرے وجود نے انسان کو وجود بخشا ہے اور پیدا کیا ہے۔ تو وجود، اگر انسان نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے اور انسان اپنے آپ کا سبب ہو، اپنے آپ کے وجود کے لیے علت ہو، یہ محال ہے، معقول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرض باطل ہے، اس لیے کہ انسان اپنی وجود کا سبب اور علت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ انسان کو وجود دینے سے پہلے خود وہ انسان معدوم تھا، وہ خود ہی وجود نہیں رکھتا تھا، فرض یہ ہے۔ اگر یہ پہلے سے موجود تھا تو پھر اپنے آپ کو وجود بخشنا معنی نہیں رکھتا، تحصیل حاصل ہے، یہ غیر معقول ہے، لغو ہے، یہ بیہودہ بات ہے۔ لیکن اپنے کو وجود دینے سے پہلے یا اپنے کو وجود بخشنے سے پہلے وہ خود موجود نہیں ہے، یہ فرض کریں وہ خود موجود نہیں تھا، یہ فرض کرے 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا موجود تھا یا نہیں تھا۔ اگر موجود تھا تو اس کو وجود بخشنا معنی پیدا نہیں کرتا، اگر موجود نہیں تھا، وہ خود موجود نہیں ہے، تو ایک کیسے اپنے آپ کو وجود بخش سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو وجود میں لا سکتا ہے؟ ایک سے جو اصلاً خود نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ خود کو وجود میں لائے، غیر معقول ہے۔ اسی طرح انسان کو کسی اور انسان نے یا کسی اور دوسری چیز نے یا کسی دوسرے مخلوق نے انسان کو وجود بخشا ہو تو یہ بھی 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ موجود، وہ انسان، پہلے والا انسان خود سے موجود تھا، اس کو وجود دینے سے پہلے، اس دوسرے انسان کو وجود بخشنے سے پہلے وہ موجود تھا، تو اس وقت یہ سوال اٹھتا ہے اس کو کس نے وجود بخشا ہے؟ پھر وہی پہلے والا سوال جو ہے دوہرا آتا ہے، اور پھر وہی اشکالات اس پہ بھی آتا ہے۔ اگر یہ دوسرا مخلوق، دوسرا انسان جو ابھی تیسرے انسان کو وجود عطا کر رہا ہے پہلے موجود تھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کو کس نے وجود عطا کیا تھا؟ خود عطا نہیں کر سکتا۔ فرض یہ ہے کہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ خود بھی اس انسان کی طرح، میری طرح موجود تھا، تو معنی نہیں رکھتا کہ وہ کسی اور کا موجود تھا تو پھر وجود بخشنا معنی نہیں رکھتا۔ اگر موجود نہیں تھا تو معدوم دوسرے کے وجود میں لانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ لہذا دوسرا موجود، مثلا دوسرا انسان، اس انسان کو، دوسرے انسان کو اگر وجود میں لایا ہو اور
اسے وجود بخشا ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ وجود بخشنے والا جب خود کو، پہلے صورت میں ہم نے وضاحت کی، وہ وجود بخشنے والا جب خود کو وجود میں نہیں لا سکتا تو کس طرح کسی دوسرے موجود کو وجود دے سکتا ہے؟ کس طرح دوسرے موجود کو وجود عطا کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں بن سکتا۔ ایک معدوم کسی موجود کے لیے سبب اور علت نہیں ہو سکتا۔ ایک کلی اور عقلی قانون ہے، اور یہ کلی اور عقلی قاعدہ اور عقلی حکم دنیا کی ہر چیز کے لیے جاری ہے اور پوری کائنات کے لیے جاری ہے۔ بس عقل حکم لگاتی ہے، جو چیزیں نہ تھیں اب وجود میں آئی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خلق کرنے والا، کوئی پیدا کرنے والا ایسا خالق ہو جس کی ذات کے اندر عدم کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ کیا ہوا؟ عقل حکم لگاتی ہے کہ جو چیزیں نہ تھی، مثلا میں پہلے نہ تھا، اب وجود میں آیا ہوں، اب موجود ہوں، ضروری ہے میرے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کوئی خلق کرنے والا، کوئی پیدا کرنے والا ایسا خالق موجود ہو جس کی ذات کے اندر عدم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابدی ہے، ابدی موجود ہے، کہ کائنات کی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے سے تھا، نہیں، یہ چیزیں پہلے سے تھی، نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے اور سبب کی ضرورت ہے، اور ہمارے سامنے ہے۔ مثلا میں 1966 تک میں اس دنیا میں نہیں تھا، 66 کے بعد آیا ہوں، میں کیسے ادعا کر سکتا ہوں میں پہلے سے تھا، آدم سے پہلے سے میں موجود تھا؟ غیر معقول۔ لہذا ہر وجود میں آنے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا ایسا خالق ہو جس کی ذات کے اندر عدم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اسی بنا پر عقل کے حکم کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ وجود خالق پر دلیل ہے۔ ایسا خالق، ایسا ثانی جس کا کوئی اور خالق نہ ہو اور جس کا وجود، حیات، علم، حکمت اور قدرت خود اسی سے ہے، خود اسی سے ہو، کسی دوسرے کا عطا کیا ہوا نہ ہو، اور خود اسی کا ہے۔ علم، حیات، قدرت، حکمت سب خود اسی سے ہے اور کسی دوسرے کا عطا کیا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ شخص نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول، ما الدلیل علی حدوث العالم؟ لوگ کہتے ہیں عالم حادث ہے، بعد میں بنا ہے، یہ دنیا کائنات بعد میں وجود میں آیا ہے، عالم کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، انت لم تکن ثم کنت، غور سے سنو، تم 30 سال پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے۔ غور سے سنو، عالم کے حادث ہونے پر دلیل یہ ہے، انت لم تکن ثم کنت، تم 30 سال پہلے، 30 سال میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، 40 سال پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے۔ وقد علمت انک لم تکون نفسک، اور تم یہ جانتے ہو، تم خود اس بات کو سمجھتے ہو، تم یہ جانتے ہو، وقد علمت انک لم تکون نفسک، اور تم یہ جانتے ہو کہ تم خود کو وجود میں نہیں لاتے ہو،
تم نے خود کو وجود نہیں بخشا ہے، یہ تم جانتا ہے۔ وَلَا كَوَّنَكَ مَنْ هُوَ مِثْلُكَ، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ نہیں تم جیسے نے تمہیں وجود دیا ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے، اور تمہیں کسی دوسرے انسان نے بھی وجود عطا نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح پوری کائنات کی مثال یہی ہے، یہ کائنات پہلے نہیں تھی اب ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا خالق اور موجد ضرور ہے، لہٰذا یہ عالم حادث ہے۔ ابو شاکر دیسانی بہت ہی مادی فکر رکھنے والا انسان تھا، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے کے بڑے فلسفی اور مفکرین اور ملحدین میں سے، البتہ ملحدین مفکرین میں سے ہیں۔ جس طرح جناب راسل نے کہا ہر چیز مادے سے وجود میں آتا ہے، خود سے وجود میں آتا ہے، خود سے فنا ہو جاتا ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ راسل سے پہلے اور ان سے پہلے آدم کے زمانے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ ابو شاکر دیسانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی خالق ہے، آپ کا کوئی خدا ہے، آپ کا کوئی ثانی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وجدت نفسی لا تخلو من احدی الجہتین، میں نے اپنی ذات میں، اپنی نفس میں غور و فکر کیا، دقت کی، میں نے اپنے آپ میں اور اپنے نفس میں غور و فکر کیا، تو میں نے اپنی ذات اور اپنی نفس کو دو صورتوں میں پایا، اور وہ یہ ہے، اما ان اکون صنعتها وکانت موجودہ، وہی پہلے جو بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے، صادق آل محمد نے خود کو وجود میں لایا ہے، باقی العلوم کے فرزند نے خود کو وجود بخشا ہے، یہ ایک صورت ہے، اور اپنے آپ کو وجود عطا کیا ہے، اور یہ محال ہے۔ وکانت موجودہ، یہ دو صورتیں ہیں، یہ کہ صادق آل محمد نے خود کو وجود بخشا ہے، اور اس وقت کی اس خود کو وجود بخشنے سے پہلے وہ خود موجود تھا، کہتے یہ محال ہے، وکانت موجودہ، اور یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس صورت میں ایک موجود کو وجود دینا لازم آتا ہے، ایک چیز پہلے سے ہے، اس کو وجود دینا معنی نہیں رکھتا، یہ لغو ہے اور غیر معقول اور محال ہے۔ او صنعتها وکانت معدومہ، یا میں نے اپنے نفس کو اور اپنے ذات کو وجود بخشا ہے در حال ہے کہ اس وقت میں نہیں تھا، یہ دوسری صورت ہے، اس سے خالی نہیں ہے۔ یا میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے کہ میں پہلے سے تھا پھر اپنے آپ کو وجود بخشا ہے، یہ تحصیل حاصل ہے، غیر معقول محال ہے، کوئی بھی عقل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یا یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے اس وقت میں خود نہیں تھا، یہ بھی غیر معقول ہے۔ وکانت معدومہ، اور در حال ہے کہ اس وقت میں نہیں تھا، فرماتے ہیں یہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معدوم وجود کی علت اور سبب نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنی میں اصول عقائد کی معرفت، خدا کی معرفت، خالق کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔